السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو زکوٰۃ کے متعلق مسائل کا بیان چل رہا تھا۔ کل ہم نے زکوٰۃ کے ادا کرنے کی جو صحت ہے اس کی شرطوں کا بیان شروع کیا تھا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آج ہم چاندی سونے کی زکوٰۃ کے احکام کے بارے میں پڑھیں گے۔ یعنی سونا اور چاندی اگر کتنا ہو تو زکوٰۃ واجب ہوتی، اگر سونا اور چاندی کتنا نہ ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور کل کا آخری مسئلہ رہ گیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال ایسے شخص کو دینا جو اس کا مستحق ہو۔ یعنی جو زکوٰۃ نکالی جاتی ہے تو وہ زکوٰۃ کا جو مال نکالا جاتا ہے وہ ہر ایک شخص کو نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اسی کو دینا چاہیے جو اس کا مستحق ہو۔ اور اس کا مستحق کون ہوگا انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیلات آگے آئے گی۔ بس اتنا یاد رکھ لیں کہ وہ شرعی فقیر ہو۔ ایک شرعی فقیر ہوتا ہے، ایک عرفی فقیر ہوتا۔ شرعی فقیر یعنی جسے شریعت فقیروں کے دائرے میں شمار کرتی ہے، اور ایک عرفی فقیر ہوتا ہے جو ہمارے یہاں مشہور جو مانگنے والے آتے ہیں وہ الگ فقیر ہوتے ہیں۔ بہرحال تو ضروری نہیں کہ جو عرفی فقیر ہو وہ شرعی فقیر بھی ہو، جو عرفی فقیر ہوتے ہیں وہ شرعی فقیر ہو ایسا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ایسے واقعات آپ نے کئی سارے سنے ہوگے۔ تو شرعی فقیر کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس نصاب، یعنی جو نصاب ہوتا ہے زکوٰۃ کا اس کے برابر اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو وہ شرعی فقیر کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو چاندی سونے کی زکوٰۃ کے احکام۔ سب سے پہلا، چاندی سونے میں مطلقاً زکوٰۃ واجب ہے، یعنی سونے چاندی کی ہر چیز پر زکوٰۃ واجب ہے۔ سونے اور چاندی پر مطلقاً زکوٰۃ واجب ہے، چاہے وہ کسی بھی لیے ہو۔ اب جیسے کل بتلایا گیا کہ اگر کسی کے پاس سونے کے برتن ہو، سونے کا کٹورا ہو یا گلاس ہو یا سونے کا جو بھی سامان ہو، چاہے اسے یوز کرتے ہو یا نہ کرتے ہو، اسے پہنتے ہو یا نہ پہنتے ہو، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، اگر وہ سونا ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اگر وہ چاندی ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ چاہے وہ استعمال میں ہو یا استعمال میں نہ ہو۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہے کہ اگر جو زیورات استعمال کیے جاتے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، جو اٹھا کر رکھے جاتے ہیں ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ پہنیں یا نہ پہنیں دونوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ خواہ کسی حالت میں اور کسی شکل میں ہو، یعنی بصورت روپیہ۔ اب دیکھیں یہ جو روپیہ ہوتا ہے تو اس کی اصل کیا ہے؟ سونا ہوتا ہے۔ کیا؟ یعنی وہ نوٹ جو ہوتی ہے روپیہ ہوتا ہے، وہ اس بات کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ آپ کا سونا اتنی قیمت کا RBI کے پاس ریزرو ہے، محفوظ کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو جو روپیہ ہوتا ہے وہ بصورت، جو سونا ہوتا ہے اس کی ایک صورت کیا ہے؟ روپیہ ہے۔ جی، اشرفی ہو یا زیور برتن وغیرہ، یا نوٹ نہیں بلکہ خود سونے کا سکہ ہو۔ کیا؟ بلکہ سونے کا سکہ ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، چاہے وہ سونے کا سکہ ہو یا بصورت روپیہ میں سونا ہو تو دونوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یا زیور یا برتن وغیرہ کوئی بھی ہو، زیور چاہے پہنتے ہو یا نہیں پہنتے ہو دونوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح سونے کے برتن یا چاندی کے برتن ہیں، چاہے آپ اسے استعمال کرتے ہیں یا نہ کرتے ہیں تب بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ چاندی سونے میں 40واں حصہ زکوٰۃ فرض ہے۔ کتنا؟ 40واں حصہ۔ اگر یعنی کسی کے پاس 100 روپے ہے تو اس کا 40واں حصہ کیا نکل کر آتا؟ 2.5 یعنی 2.5 روپے۔ اب کسی کے پاس 1000 روپے ہے تو 25 روپے۔ اب کسی کے پاس 1,00,000 روپے ہے تو 2,500۔ تو جو بھی جتنا بھی سونا یا چاندی وغیرہ ہے، اگر سونا ہے مثال کے طور پر 7.25 تولے یا 7.5 تولے سونا ہے رکھا ہوا ہے، تو اب اس کا 40واں حصہ نکالیں، کتنا ہوگا؟ یعنی 40 میں ڈیوائڈ کر دیں، کتنا نکلے گا؟ 2.5 نکلے گا۔
تو جتنا سونا نکلے گا 2.5 اتنا زکوٰۃ کا حصہ دینا فرض ہوگا. ٹھیک ہے. چاندی کا نصاب 200 درہم ہے جیسا کہ گزشتہ بتلایا گیا، اور اسی طرح سونے کا نصاب 20 مسخال ہے. اب سونے کا نصاب 200 درہم، چاندی کا نصاب 200 درہم اور سونے کا نصاب 20 مسخال ہے یا 20 دینار ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب اسے اگر اب گرام میں کنورٹ کیا جائے گا تو اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے. تو بعض علماء کرام کے پاس جب وہ کنورٹ کرے تو کیا آیا، 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی. اور بعض علماء کرام کے پاس 42.5 تولے چاندی اور 7.25 تولے سونا اگر کسی کے پاس ہو تو پھر زکوٰۃ فرض ہوگی. ٹھیک ہے. یہ اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے. فی نفسی جو حدیث کریمہ ہے اس کے اندر اختلاف نہیں ہے، بلکہ واضح ہے کہ اگر کسی کے پاس 20 دینار ہو تو زکوٰۃ فرض ہوگی، اگر کسی کے پاس 200 درہم ہو تو زکوٰۃ فرض ہوگی. درہم یعنی چاندی کا سکہ. چاندی کا جو سکہ ہوتا ہے جو گزشتہ زمانوں میں آج جیسے ہم پیسے یوز کر رہے ہیں پہلے ویسا یوز ہوتا تھا، تو وہ چاندی کا سکہ اگر کسی کے پاس 200 ہے تو پھر زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہوگی. تو 200 پر اگر 40% نکالے تو کتنا ہوگا، 5 درہم. 2.5 نکالیں تو 5 درہم. اور اسی طرح سونے کا سکہ ہے، سونے کا سکے اگر 20 ہو تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی. جب اسے گرام میں کنورٹ کیا جائے گا تو پھر اختلاف ہوگا. میں تو بس یہ 2 علماء کرام کا 2 جانب بتلا رہا ہوں، اور دیگر علماء نے بھی دیگر اقوال بھی ذکر کیے ہیں، لیکن اکثر یہی چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی، اور بعض کے پاس 42.5 تولے چاندی اور 7.25 تولے سونا. ٹھیک ہے. اگر کسی کے پاس ہو اور جس بھی مفتیان کرام کو آپ فالو کرتے ہیں ان کے مطابق آپ کیا کریں، زکوٰۃ کو نکالیں. ٹھیک ہے. سونا موجود ہو اور اس پر 1 سال گزر گیا ہو تو اس کا 40واں حصہ دینا فرض ہوگا. یعنی کیا ہونا، پہلے سونا بھی ہونا، اس کے اوپر 1 سال بھی گزرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. چلیے اس کے بعد اگر چاندی نصاب سے زیادہ ہے اور یہ زیادتی نصاب کے 5ویں حصے کے برابر ہے، مثلا یعنی اگر کسی کے پاس سونا یا چاندی ہو، اگر کسی کے پاس چاندی ہو نصاب سے زیادہ ہے اور یہ زیادتی نصاب کے 5ویں حصے کے برابر ہے، نصاب کے 5ویں حصے کے برابر، مثلا 100 روپے ہے. کتنے، 100 روپے کا 5واں حصہ کیا نکلے گا، 100 روپے کا 5واں حصہ 20 روپے. ہاں، تو یہ جو 20 روپے اور آئیں گے تب جا کر وہ 20 روپے کے اوپر بھی زکوٰۃ لگے گی. یعنی 100 روپے پہ زکوٰۃ تھی تو اب 110 ہو گئے، تو زکوٰۃ کتنی دینا چاہیے، وہ 100 روپے کی ہی زکوٰۃ ادا کی جائے گی تا وقت یہ کہ وہ 120 نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. ایسا یاد رکھ لینا چاہیے. چلیے اس کے بعد دیکھیے، چاندی سونے کے نصاب اور مقدار زکوٰۃ میں وزن کا اعتبار ہے. یعنی اگر کوئی شخص چاندی کی زکوٰۃ چاندی سے دے رہا ہے، سونے کی زکوٰۃ سونے سے دے رہا ہے، اگر کسی کے پاس زکوٰۃ فرض ہو گئی سونے کے اوپر، اتنا اس کے پاس نصاب ہے، تو وہ کیا کرے، اسی کے حساب سے، یعنی جو سونا ہے اسی کی مقدار کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرے گا. اور اگر کوئی شخص چاندی کے نصاب سے زکوٰۃ نکال رہا ہے، چاندی بھی اتنی موجود ہے نصاب کے برابر، تو وہ وہاں پر کیا کریں، جتنی چاندی ہے اسی کی مقدار کے برابر زکوٰۃ نکالے گا. ٹھیک ہے. کتنی، اگر کسی کے پاس 42.5 تولے چاندی ہے، 52.5 تولے چاندی ہے، تو کیا کرے گا، وہ اسی کی مقدار، اس کا جو 2.5 نکلے گا چاندی، اتنی زکوٰۃ وہ ادا کرے گا. ٹھیک ہے نا جی. قیمت کا کوئی لحاظ نہیں، یعنی یہاں پر قیمت کا لحاظ نہیں ہوگا. جب چاندی بھی نصاب کو پہنچ رہا ہے اور سونا بھی نصاب کو پہنچ رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے، سونے کی مقدار کے حساب سے زکوٰۃ نکالا جائے گا اور چاندی کو چاندی کے مقدار کے حساب سے زکوٰۃ نکالا جائے گا. اور اگر نصاب سے کم ہو، یعنی سونا اور چاندی، اور قیمت کے لحاظ سے برابر ہو تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں، بشرطے کہ ہر جنس کی زکوٰۃ اسی جنس سے، یعنی چاندی کی زکوٰۃ چاندی سے اور سونے کی زکوٰۃ سونے سے ادا کی جاتی ہو. اور اگر چاندی کی زکوٰۃ سونے سے اور سونے کی زکوٰۃ چاندی سے ادا کی جائے تو اس وقت قیمت کا اعتبار ہوگا. یعنی اب کسی کے پاس اتنا چاندی ہے جو نصاب کو نہیں پہنچتا اور اتنا سونا ہے جو نصاب کو
نہیں پہنچتا تو اب کیا کیا جائے گا؟ دونوں کو ملایا جائے گا. تو اب یہاں پر وزن کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، یعنی چاندی کے وزن کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور نہ سونے کے وزن کا اعتبار کیا جائے گا، بلکہ یہاں پر جو دونوں کو ملا کر جو قیمت نکل کر آ رہی ہے اس کا حساب لگایا جائے گا اور اس کے حساب سے 2.5 کے حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی. ٹھیک ہے. اگر سونا اور چاندی باہم ملے ہوئے ہوں اور چاندی سونے پر غالب ہو تو اس صورت میں اگر سونا اپنے نصاب کو پہنچتا ہو تو سونے کی زکوٰۃ، اور اگر چاندی اپنے نصاب کو پہنچتی ہو تو چاندی کی زکوٰۃ واجب ہوگی. یعنی سونا بھی ہے اور چاندی بھی ہے، دونوں میں سے کسی ایک کا نصاب پورا نہیں ہو رہا تھا تو آپ کیا کریں؟ سونا اور چاندی دونوں کو ملائیں. اور یعنی کسی کے پاس ایک ایسی چیز ہو جس میں سونا بھی ملے ہوا ہے اور چاندی بھی ملے ہوئی ہے، اور چاندی سونے پر غالب ہو تو اس صورت میں اگر سونا اپنے نصاب کو پہنچتا ہو تو سونے کی زکوٰۃ، اور اگر چاندی اپنے نصاب کو پہنچتی ہو تو چاندی کی زکوٰۃ واجب ہوگی. یعنی جو بھی سونا اور چاندی ملا ہوا ہے، اگر سونا اپنے نصاب کو پہنچ رہا ہے، چاندی نہیں پہنچ رہا ہے، تو زکوٰۃ کس کے حساب سے نکالی جائے گی؟ سونے کے حساب سے. اچھا، اگر سونا اپنے نصاب کو نہیں پہنچ رہا بلکہ چاندی اپنے نصاب کو پہنچ رہی ہے تو کیا کیا جائے گا؟ چاندی کے حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی. اور اگر سونا چاندی پر غالب ہو تو کل کا حکم سونے کا ہوگا. یعنی چاندی بھی ہے، سونا بھی ہے، اور سونا چاندی سے زائد ہے تو پورے کا پورا حکم کیا ہوگا؟ وہ سونے کا ہوگا، کیونکہ سونا قیمتاً اعلیٰ ہے اور گراں ہے، بس اس کے غالب ہونے کی صورت میں اسی کا اعتبار ہوگا. یعنی سونا اور چاندی اور سب سے زیادہ کون ہے؟ سونا رکھا ہوا ہے تو پھر سونے کا لحاظ کیا جائے گا. یعنی پورا چاندی اور سونے کی ملا کے کیا سمجھا جائے گا کہ وہ کیا ہے؟ سونا ہے سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر کسی کے پاس چاندی بھی ہو اور سونا بھی ہو اور دونوں اپنے نصاب کے موافق ہوں تو یہ ضروری نہیں کہ چاندی کو سونا یا سونے کو چاندی قرار دے کر زکوٰۃ ادا کی جائے، بلکہ ہر ایک کی زکوٰۃ علیحدہ علیحدہ کرنا واجب ہے. یعنی اگر کسی کے پاس اتنا نصاب ہے چاندی کا کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یا اتنا نصاب ہے، اتنا سونے کا نصاب ہے کہ وہ اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ سونے کی زکوٰۃ سونے سے نکالنا چاہیے اور چاندی کی زکوٰۃ چاندی سے نکالنی چاہیے. ٹھیک ہے. اگر کسی کے پاس تھوڑی سی چاندی اور تھوڑا سا سونا ہو کہ دونوں میں سے کسی کا نصاب پورا نہ ہو، کیا مطلب؟ یعنی سونا بھی ہے چاندی بھی ہے لیکن نصاب کو نہیں پہنچ رہا ہے. سونا بھی رکھا ہوا ہے، چاندی بھی رکھا ہوا ہے، اور دونوں بھی نصاب کو نہیں پہنچ رہے ہیں، مگر دونوں کو ملا لینے، یعنی چاندی کی قیمت کا سونا یا سونے کی قیمت کی چاندی فرض کرنے سے کسی ایک کا نصاب پورا ہو جاتا ہو تو اس صورت میں دونوں کی ملا کر زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے. کیا مطلب؟ اگر کسی کے پاس سونا بھی ہے چاندی بھی ہے لیکن سونا اپنے نصاب تک نہیں پہنچ رہا ہے اور نہ چاندی اپنے نصاب تک نہیں پہنچ رہی ہے تو کیا کرنا؟ اب دونوں کو ملا دینا. دونوں کے ملا کر اس کی جو قیمت آ رہی ہے یا تو وہ سونے کی، یعنی سونے کا جو نصاب ہے اس تک پہنچ جانا چاہیے یا چاندی کے نصاب تک پہنچ جانا چاہیے. دونوں میں سے کسی ایک تک بھی پہنچ رہی ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی. یعنی اگر کسی کے پاس اگر سونے تک پہنچی تو پھر وہ چاندی تک تو ضرور پہنچ جائے گا، لیکن کسی کے پاس ایسا ہے کہ سونے کی قیمت نہیں پہنچ رہی بلکہ چاندی کی قیمت پہنچ رہی ہے تو پھر چاندی کے حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی. اور اگر دونوں کو ملانے پر بھی کسی کا نصاب پورا نہ ہو تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. یعنی سونا بھی ملا دیے، چاندی بھی ملا دیا، ہر وہ چیز جو ملا دیے، جتنا بھی مال تھا سب ملا دیے، لیکن وہ چاندی کے نصاب کو بھی نہیں پہنچ رہا ہے. آج کل چاندی کتنے میں ملتا؟ اگر صاحب نصاب ہو تو مکمل 30 سے 40 ہزار یا بہت ہوا 50 ہزار. اب کسی کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں، 20 ہزار روپے ہے، نہ وہ 20 ہزار کیا چاندی کے نصاب کو پہنچتے نہ سونے کے نصاب کو پہنچتے ہیں تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور اگر چاندی اور سونے کا نصاب پورا نہ ہو اور تجارتی مال بھی موجود ہو اور اس کے ملا لینے سے نصاب پورا ہو جاتا ہو تو اس کو بھی ملا کر زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے. یعنی ایک شخص کے پاس سونا بھی ہے چاندی بھی ہے لیکن نصاب جو ہے، نصاب کی جو لکیر ہے وہاں تک نہیں پہنچ رہا ہے، لیکن اس کے پاس اس کی تجارت اور بزنس کرنے کے لیے جو مال رکھا ہوا ہے، اب وہ کیا کرے؟ اس مال کو بھی وہ اس میں شامل کر لے. جب وہ تینوں کو ملا لے گا اور تینوں مل کر نصاب تک یعنی نصاب زکوٰۃ تک پہنچ رہے ہوں تو پھر جب جا کر وہ زکوٰۃ نکالے گا. ٹھیک ہے. اگر کسی کے پاس سونا بھی ہے چاندی بھی ہے اور وہ نصاب تک نہیں پہنچ رہا ہے لیکن اس کے پاس
مال تجارت ہے تو وہ مال تجارت یعنی جو بزنس کے لیے مال رکھا ہوا رہتا نا وہ ہے، تو وہ کیا کریں، اس کو اس میں ملا لیں۔ اگر وہ تینوں ملا کر جب نصاب تک پہنچ رہا ہے تو پھر زکوٰۃ واجب ہوگی، ٹھیک ہے، اور اگر وہ نہیں پہنچ رہا ہے تو پھر نہیں ہوگی۔ چلیے اب آج کا آخری مسئلہ لے لیتے ہیں، پیسوں کا جب کہ تجارتی نہ ہو کوئی نصاب نہیں، یعنی ان میں زکوٰۃ نہیں، البتہ اگر تجارتی پیسے ہوں اور ان کی قیمت چاندی یا سونے کے نصاب کے برابر ہو تو ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ پیسوں کا جب کہ تجارتی نہ ہو، تجارتی نہ ہو کا مطلب یعنی جس کا چلن بند ہو جاتا، جس کا چلن بند ہو جاتا، تو مثال کے طور پر 10 پیسے کے آج چلتے ہیں، 25 پیسے، 50 پیسے یا 1 پیسہ، 5 پیسہ، کچھ بھی نہیں چلتے، تو اب کسی کے گھر میں اتنا سارے سکے رکھے ہوئے ہیں، کئی سارے ہزاروں کی تعداد میں رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کا رواج اب ختم ہو چکا ہے، اور وہ سارے کے سارے اگر ملا لیے تو اتنے ہیں کہ نصاب تک پہنچ رہے ہیں، سارے کے سارے وہ پیسے نصاب تک پہنچ رہے ہیں، تو کیا اب اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو بتلا رہے ہیں کہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا رواج اور چلن ختم ہو چکا ہے۔ تو آج کا درس یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔